جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ایک شخص اور اس کی بیٹی مکہ تجارت کے لیے آئے۔ اس کی بیٹی کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اغوا کر لیا۔ وہ تاجر شخص دھاڑے مار کر رونے لگا کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھی۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگیں حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینے سپرد ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلے بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاصم بن وال نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شیر مکہ کے شرفات، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وال نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے، اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دادرسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وال کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زبان کہہ کر ان مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وال کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وال سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلوائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام جوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی دادرسی کی۔ مظلوم کی بدوا بھی رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ باحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی دادرسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ فضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلام کے دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھی
وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ کہ اس حلف میں شامل ہونے والا فرد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ حلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز پر ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زیادہ مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے: نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن ودا، نمبر 3 فضل بن حارث۔ زمانۂ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے کام کیے ہیں ان میں سے یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر حضرت امام حسین کی ایک جائیداد جو ذل مروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لے لی اور گورنری کا رعب جمانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ولید تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان آج پھر حلف الفضول کو دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کے رہوں گا یا جان کی بازی لگا دوں گا۔ حضرت مسعود بن مخرمہ بن نوفل زیدی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ پھر اس تنازع کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہیں واپس دے کر راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبیوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ عدل قائم ہو اور ظلم مٹ جائے۔ مظلوم کے حق میں اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو ہر دور میں مظلوموں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح سے جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں بھی ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم میں سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟
उन्होंने कहा, जी हाँ। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं नबूवत में तो हमें आराम मिल जाएगा, और अगर आप वाकई नबी हैं तो ये जहर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मदीना मनवरा में आबाद यहूदियों का एक कबीला, नबी करीम ने मदीने के यहूदी कबाइल से यह मुआहदा किया था कि जंग की सूरत में फरीकीन एक दूसरे की मदद करेंगे। जंग बदर के मौके पर यहूद ने इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी की और गैर जानबदारी का ऐलान कर दिया। मुसलमान अकेली ही मुशरिकीन मक्का पर फतह हासिल करके मदीना वापस लौटे तो यहूदियों को और नागवार गुजरा। हसद में वो मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए। मजबूरन मुसलमानों को सबसे पहले यहूद के कबीला बनु कैनका को मदीने से जला वतन करना पड़ा। ये खैबर में जा आबाद हुए, मगर इस्लाम दुश्मनी से फिर भी बाज ना आए। बदस्तूर साजिशों में मसरूफ रहे। इस्लामी लश्कर ने जंग खैबर में उनकी सरगोबी की। रमजान 2 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मार्का से मदीना वापस लौटे। इसके एक महीने बाद ही 15 शवाल 2 हिजरी में ग़ज़वा बनी कैनका का वाक़या दरपेश हुआ। बदर के बाद यहूदियों ने शर व अदावत का मुज़ाहरा किया। मदीना के अतराफ में यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबाइल आबाद थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। इन तीनों से मुसलमानों को मुआहदा था, मगर जंग बदर के बाद जिस कबीले ने सबसे पहले मुआहदा तोड़ा वो कबीले बनु कैनका के यहूदी थे, जो सबसे ज्यादा बहादुर और दौलतमंद थे। वाकया ये हुआ कि एक बोरका पोश अरब औरत यहूदियों के बाजार में आई। दुकानदारों ने शरारत की और इस औरत को नंगा कर दिया। इस पर तमाम यहूदी कहका लगाकर हंसने लगे। औरत चिल्लाई तो एक अरबी आया और दुकानदार को कत्ल कर दिया। इस पर यहूदियों और अरबों में लड़ाई शुरू हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो तशरीफ लाई और यहूदियों की इस गैर शरीफाना हरकत पर मुलामत फरमाने लगे। इस पर बनु कैनका के खबीस यहूदी बिगड़ गए और बोले कि जंग बदर की फतह से आप मगरूर ना हो जाएं। मक्का वाले जंग के मामले में बेढंगे थे, इसलिए आपने उनको मार लिया। अगर हमसे आपका साबका पड़ा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जंग किस चीज का नाम है और लड़ने वाले किसे कहते हैं। जब यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शवाल 2 हिजरी पीर के दिन इन यहूदियों पर हमला कर दिया। यहूदी जंग की ताब ना ला सके और अपने किलों का फाटक बंद करके किला बंद हो गए। मगर 15 दिन के मुआसरे के बाद भला आखिर यहूदी मगलूब हो गए और जिलकदा के चांद रात को यहूदी हथियार डाल देने पर मजबूर हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के मशवरा से इन यहूदियों को जला वतन कर दिया और ये ऐद शिकन बदजात यहूदी मुल्क शाम के मकाम अजरात में जाकर आबाद हो गए। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।